جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا نبي الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، فداك أمي وأبي يا رسول الله. والقول بأن كل مائع قالع، یا اس کو قالع پڑھیے، یزیل النجاست الحقیقیت، یعنی یہ قول کرنا کہ ہر بہنے والی چیز، ہر سیال چیز قالع ہے، یعنی نجاست کو اکھاڑ دینے والی، یزیل النجاست الحقیقیت، نجاست حقیقیہ کو زائل کر دیتی ہے. ایک چیز یہ ہے کہ پانی تو مطلقاً قالع نجاست ہے نا، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر بہنے والی چیز جس کے اندر سیلان پایا جائے، ہے نا، تو جس چیز کے اندر سیلان پایا جائے تو کیا وہ نجاست دور کر سکتی ہے یا نجاست نہیں دور کر سکتی؟ تو اس سلسلے میں فقہاء اکرام نے فرمایا کہ جس چیز کے اندر سیلان پایا جائے وہ بھی نجاست حقیقیہ کو دور کر دے گی، اس کے لیے قالع ہوگی. اور یہ حکم انہوں نے مطلب تیسیراً کیا ہے، یعنی اسی قاعدے کے تحت، ہے نا. اب ظاہر سی بات ہے کہ المشقت و تجلب التیسیر، اسی قاعدے کی روح سے جس کے اندر سیلان ہے اسے بھی قالع نجاست قرار دیا ہے. کون چیز؟ کون؟ ہاں ایسے ہی ہے، ناپاک چیز تھوڑی، جو خود ناپاک ہو وہ کیا پاک کرے گی. یہ تو ایسے ہی ہو گیا جس کے پیوندہ پتر نہیں، اس کے بیٹے جو ہے تاریخ لکھنے بیٹھ گئے، یعنی جس کے باپ کے بیٹے نہیں وہ تاریخ لکھنے بیٹھ گئے ہیں. نہیں مطلق ہے، لیکن بہرحال طاہر چیز ہی جو ہے نا طاہر کرتی ہے. ومس المصحف للصبیان للتعلم، مصحف شریف کو چھونا بغیر وضو کے جائز نہیں ہے، متفقہ مسئلہ ہے. لیکن اب بچوں کے لیے تعلیم و تعلیم حاصل کرنا ہے بچوں کو، تو ان کے لیے فقہاء کرام نے یہ اجازت جو ہے تیسیراً دی ہے کہ وہ مصحف شریف کو بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں. ایک بچے وہ ہوتے ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں، لیکن ہوتے ہیں ان پر سبھی کا اطلاق کیا جاتا ہے، اور ایک بچے وہ ہیں جو سمجھدار نہیں ہوتے. مثلا 4 سال کی عمر میں بچوں کو قرآن شروع کرا دیا جاتا ہے نا، قاعدہ بغدادی وغیرہ شروع ہو جاتے ہیں نا. تو ناسمجھ ہو یا سمجھدار، ہے نا، لیکن اگر سمجھدار ہو یعنی وہ امتیاز کر سکتا ہو اچھے اور برے میں، تو ان کے لیے بھی حکم بالغوں جیسا ہونا چاہیے. آپ لوگ تحقیق کر سکتے ہیں اس پر، ہے نا.
ومسح الخف فی الحضر لمشقت نزع فی کل وضوء، اور حضر میں خف کا مسح کرنا ہر وضو کے لیے اس کے اتارنے کی مشقت کی بنیاد پر ہے نا، کیونکہ ہر وضو کے لیے وہ اتارے گا اور مسح کرے گا پیر کا، تو اس میں مشقت لاحق تھی، اس لیے ہر وضو کے لیے جو ہے اتارنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ تو اس مشقت زائدہ کی بنیاد پر تیسیراً یہ حکم دیا گیا کہ اگر وہ حضر میں ہے یعنی سفر میں نہیں تو پھر وہ ایک دن تک مسح کر سکتا ہے۔ ومن ثم وجب نزع للغسل لعدم تکررہ، اور اسی وجہ سے خف کا اتارنا غسل کے لیے واجب ہے۔ ایک بار نہیں 10 بار غسل کرنا پڑے ایک دن کے اندر تو 10 بار جو ہے اس کو خف اتارنا جو ہے واجب ہے، کیونکہ عادتاً یہ بار بار چیزیں نہیں ہوتی ہیں، غسلوں کی حاجت جو ہے انسان کو بار بار نہیں پیش آتی، جو عادت انسانیہ ہے، کوئی عادت انسانیہ کے خلاف جو ہے کوئی شخص سویا اسے احترام ہو گیا، پھر جو سویا پھر احترام ہو گیا، پھر غسل کیا پھر نہایا پھر دھویا پھر جو ہے سویا پھر ہو گیا، تو یہ عادت کے خلاف ہے نا، ایک امر عارض کی بنیاد پر ہے، تو اس کا اعتبار نہیں ہے، تو اسی لیے غسل میں اس کے اتارنے کا جو ہے واجب کیا ہے، کیونکہ یہ عادتاً مقرر نہیں ہوتا ہے۔ وَأَنَّهُ لَا يُحْكَمُ عَلَى الْمَاءِ بِالْاِسْتِعْمَالِ مَا دَامَ مُتَرَدِّدًا عَلَى الْعُضْوِ، اور یہ کہ پانی پر استعمال کا حکم نہیں لگایا جائے گا جب تک جسم انسانی پر یا عضو انسانی پر برقرار رہے، ما دام متردداً، عضو پر برقرار رہے تب تک اس پانی کو مائع مستعمل نہیں کہا جائے گا، ہے نا، یہ بھی تیسیراً حکم ہے۔ ولا بنجاست الماء، اور نہ ہی پانی کے نجس ہونے کا قول کی حکم لگایا جائے گا، اذا لاق المتنجس، جب وہ نجس چیز سے، متنجس کی جگہ متنجس پڑھیے، پانی کے نجس ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا جب وہ نجس چیز سے ملے، معلوم ينفصل عنہ، جب تک کہ وہ اس سے جدا نہ ہو، جو ہی جدا ہوگا تو اس کے حکم لگا دیا جائے گا۔ وَأَنَّهُ لَا يَزُرُ التَّغَيُّرُ بِالْمَكْثِ وَالطِّينِ وَالتُّحْلُبِ، کائی، تحلب کائی، جو ہری ہری کائی دکھتی ہے نا، نیچے ہوتی ہے، نیچے بھی ہوتی ہے اوپر بھی ہوتی ہے، دونوں جگہ ہوتی ہے، پانی کے سطح، تالاب کی سطح میں بھی کائی ہوتی ہے اور اوپر بھی ہوتی ہے۔ آج کل تو دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب وغیرہ پہ جو ہے نہ جانے انسان جو ہے اندر جاتا ہے ٹارچ ورچ لے کر، تو کائی دکھتی رہتی ہے نا نیچے۔ اور تغیر، پانی کے لیے مضر نہیں ہے، بالمک سے، زیادہ ٹھہرنے کی وجہ سے یا کائی کی وجہ سے اور مٹی کی وجہ سے۔ اگر مٹی کی وجہ سے پانی کا رنگ بدل گیا یا کافی دن رکھا رہ جانے کی وجہ سے، مکس کثیر کی وجہ سے پانی متغیر ہو گیا یا کائی وغیرہ کی وجہ سے، تو پانی کے لیے یہ مضر نہیں، وہ ناپاک نہیں ہوگا، پاک ہی رہے گا۔ وَكُلُّ مَا يَعْصُرُ صَوْنُهُ، بلکہ یہ وَكُلِّ پڑھیے، بِالْمَكْسِ وَالطِّينِ وَالتُّحْلُبِ وَكُلِّ مَا،
اور ہر اس چیز سے تغیر مضر نہیں ہے جس سے اس کی حفاظت مشکل ہو، دشوار ہو. یعنی جس چیز سے پانی کی حفاظت دشوار ہو، بچایا نہ جا سکتا ہو، تو اس چیز کے پڑ جانے کی وجہ سے پانی متغیر ہو جاتا ہے، تو پھر وہ مضر نہیں ہے، وہ پانی پاک کے پاک رہے گا، ہے نا. وَإِبَاحَةُ الْمَشْيِ وَالْإِسْتِدْبَارُ عِنْدَ سَبَقِ الْحَدَثِ، حدث لاحق ہونے کے وقت چلنے کو، مشی یعنی چلنے کو مباح کرنا اور پیٹ پھیر کر جانا. نماز میں ہے انسان اور اسے حدث لاحق ہو گیا. کیا لاحق ہو گیا ہے نا؟ حدث لاحق ہو گیا تو اب وہ جو ہے چل کر جا رہا ہے، حالانکہ یہ چلنا جو ہے منافی صلاۃ نہ ہے. پیٹ پھیر کر جانا قبلے سے، اگر سینہ پھر جائے قبلے سے کسی کا تو نماز فاسد ہو جائے گی، ہے نا، چہرے میں نہیں. لیکن یہاں پر دیکھیے حکماً وہ نماز ہی میں ہے نا. یہاں استدبار بھی ہوا، یہاں مشی بھی ہوا یعنی چلنا، اس چلنے کو مباح کر دیا گیا ہے، اس استدبار کو بھی مباح کر دیا. کیوں کیا گیا ہے؟ تو کہا کہ یہ تیسیراً یہ حکم ہوا ہے نا، کیونکہ یہ اس کے لیے مشکل ہے بندے کے لیے، ہے نا، کہ بغیر استدبار اور بغیر چلے جو ہے وضو کر لے اور پھر نماز میں شریک ہو جائے. یہ بہت ہے نا، بہت مشکل کام ہے. تو چھٹواں عذر السادس العسر، اس کے تحقق کے بنیاد پر جو ہے یہ چوتھا قاعدہ جو ہے کہ تحت جو ہے اس کو یہ رخصت دی ہے. ایک چیز یاد رہے کہ حدث سماوی ہو نہ کہ غیر سماوی. سماوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سماوی سے تعبیر کرنا بہتر ہے. ایک ہوتا ہے کہ بندے کی جانب سے کوئی فعل پائے جائے، ہے نا، بندے کا دخل ہو اس فعل کو انجام دینے میں، ہے نا. اور یہ ہے کہ ایک بندے کے اختیار میں نہیں تھا، ہو گیا، تو اس کو سماوی ہے نا. یعنی من جانب اللہ سے بھی تعبیر کرنے سے بہتر ہے کہ سماوی سے آپ تعبیر کریں. من جانب العبد اگر ہے یعنی اس بندے نے جان بوجھ کر جو ہے وضو توڑا، تب تو نماز فاسد ہو جائے گی. وہاں پر تھوڑے اس کو یہ ہوگا کہ وہ کہ ارے میں جاتا ہوں ابھی حکمن نماز میں رہوں گا، ہے نا. تو وہ حدث جو سماوی ہو یعنی بندے کے اختیار کا دخل، یعنی بندے کے فعل کا دخل نہ ہو، ہے نا. وَإِبَاحَتُهُمَا فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ، اور نماز خوف میں ان دونوں کا مباح کرنا. بھائی نماز خوف کیا ہے؟ دشمن سے جنگ ہو رہی تھی اور نماز کا وقت آ گیا، تو صلاۃ الخوف کا طریقہ جو ہے شریعت نے بتایا ہے. کیا بتایا؟ طریقہ بتایا ہے. فقہ کی کتابوں میں مذکور ہے کہ ایک جماعت آئے، وہ 1 رکعت پڑھے، 2 رکعت والی اگر نماز ہے تو، ہے نا، 1 رکعت پڑھے اور وہ چلی جائے. دوسری آئے، دوسری رکعت پڑھے اور امام جو سلام پھیر دے گا. پھر پہلی والی آئے، وہ 1 رکعت پڑھے اور سلام پھیر دے. پھر دوسری والی آئے، وہ 1 رکعت پڑھے، سلام پھیر دے، ہے نا. تو حکماً یہ دونوں جو ہے جماعت نمازی میں ہے. تو یہاں بھی استدبار ہوا، یہاں بھی اباحۃ المشی ہوا. تو کہا اس کا حکم کیوں دیا گیا؟ کہ اس کا بھی حکم تحصیل ہے. اسی طریقے سے وہ اباحۃ النافلہ علی الدابہ خارج المصر بالایماء، اور اسی طریقے سے سواری پر نفل کو مباح کرنا ایما کے ذریعے سے، یعنی اشارہ کر کے وہ جو ہے سواری پر نفل نماز پڑھ سکتا ہے بشرطے کہ وہ مصر سے باہر گیا ہو. مصر سے برا نہیں ہے، سفر قلیل قصیر، سفر طویل
نہیں، سفر قصیر، سفر قصیر میں بھی یعنی جو سفر شرعی سے کم ہو، شہر سے باہر جانا، تو اس کے لیے کچھ چیزیں جو ہے جائز وہ ہو جاتی ہیں، جیسے ترک جمعہ، ترک عیدین، ترک جماعت، ہے نا، ترک جماعت، اور اسی طریقے سے نفل وغیرہ وہ جو ہے اس پر پڑھ سکتا ہے ایما سے، ہے نا، اشارے سے۔ تو یہ بھی حکم جو ہے، حالانکہ جو ہے حکم تو یہ ہونا چاہیے کہ جائز نہ ہو، لیکن یہ بھی مسافر کو تیسیراً جو ہے حکم دیا گیا اس سفر قصیر کے مسافر سے، ہے نا، سفر قصیر۔ پہلے دن جب نہیں رہو گے تب نہ تھے، سفر قصیر جو سفر طویل نہ ہو، جو سفر شرعی ہے، اس کے مقابلے میں جو سفر قصیر بولا جاتا ہے وہ 3 دن اور 3 رات سے کم والے سفر کو سفر قصیر کہتے ہیں۔ پہلے دن تھے